بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر امام سے جڑا ایک قصہ۔ 1967 میں دورہ بھاونگر کے دوران مولانا حاضر امام نے جماعت کو دیدار سے نوازا اور نئے شادی شدہ جوڑوں کو مبارکبادی بھی دی۔ مکھی نے ہاتھ میں پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ امام نے ہر جوڑے کو ایک ہاتھ سے تھاپڑا دیا اور پلیٹ میں سے 2 پیپرمنٹ دیکھے بغیر نکالتے اور ہر نئے جوڑے کو دیتے۔ اس طرح سے تقریباً آدھے جوڑوں نے مبارکبادی اور پیپرمنٹ حاصل کر لی تھی۔ اسی دوران مکھی نے دل میں سوچا کہ مولا بغیر دیکھے پلیٹ سے پیپرمنٹ نکال رہے ہیں، اگر کبھی 2 کے بجائے 3 پیپرمنٹ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ اسی وقت فوراً امام علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 پیپرمنٹ آ گئی، جس پر مکھی بہت حیران ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے مکھی کو دیکھا اور فرمایا، دیکھو مکھی، اس دفعہ میرے ہاتھ میں 3 پیپرمنٹ آ گئی۔ امام علیہ السلام نے مکھی سے فرمایا، مکھی، 1 پیپرمنٹ تم لے لو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے بچی ہوئی 2 پیپرمنٹ جوڑے کو دی۔ مکھی نے ایک دفعہ پھر سوچا کہ پیپرمنٹ امام علیہ السلام کی حاضری میں کھانا ٹھیک نہیں رہے گا، میں اس کو بعد میں کھا لوں گا، اور اسی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پلیٹ لیے کھڑا رہا اور وہ پیپرمنٹ اپنی مٹھی میں رکھی۔ تھوڑے ہی لمحات بعد امام علیہ السلام نے مکھی سے پوچھا، مکھی، کیا تم نے وہ پیپرمنٹ کھا لی؟ مکھی نے کہا، مولا ابھی نہیں کھائی، لیکن میں اس کو بعد میں کھا لوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں مکھی، تم اس کو ابھی کھاؤ، ورنہ یہ پسینے کی وجہ سے پگھل جائے گی اور یہاں پر مکھیاں آنے لگیں گی جو تمہیں اور مجھے پریشان کریں گے۔ مکھی نے امام علیہ السلام کی تابعداری کری اور پیپرمنٹ اسی وقت کھا لی۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ کارا روڑا ایک مشہور عبادت گزار شخص تھا۔ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، وہ اپنی عبادت کو نہ چھوڑتا۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ نے حضور کامڑیا حاجی نظر علی کو فرمایا کہ کارا روڑا کی رفتار عبادت میں اتنی تیز ہے کہ روحانی بلندی کے ایک سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا جاتا ہے۔ اعتمادی کریم جناح بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ امام نے فرمایا کہ پورے ہندوستان میں صرف کارا روڑا ہی ہے جو امام کی نور کی حقیقت جانتا ہے۔ ایک دفعہ کارا روڑا نے سوچا کہ امام علیہ السلام کی پہلی بیوی سے ڈیورس کے بعد انہیں ایک اور شادی کرنی چاہیے تاکہ امام کو بیٹا حاصل ہو اور امامت جاری رہ سکے۔ یہ خیال جیسے ہی اس کے دماغ میں آیا، اس کا امام کے ساتھ روحانی رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کی بہت محنت کے بعد بھی دوبارہ یہ رابطہ نہ جڑ سکا۔ ان دنوں امام بامبے میں تھے اور 5 رہنما، جن میں کارا روڑا بھی شامل تھا، امام علیہ السلام کے بنگلوں پہنچے تاکہ امام کو دیدار کی درخواست کر سکے۔ تمام لوگ بنگلے میں داخل ہوئے۔ امام پہلے فلور پر تھے۔ کارا روڑا کو چھوڑ کر باقی تمام رہنما اوپر پہلے فلور پر گئے، جبکہ کارا روڑا گراؤنڈ فلور پر ہی رہا۔ رہنماؤں نے امام سے دیدار کی درخواست کی، جس پہ امام علیہ السلام نے خوشی سے قبول کیا۔ اسی بات چیت کے دوران امام علیہ السلام نے پوچھا، کاڑا کہاں ہے؟ امام کو بتایا گیا کہ وہ گراؤنڈ فلور پر ہے۔ امام علیہ السلام نے کارا روڑا کو اپنے ایک نوکر کے ذریعے بلوایا۔ کارا روڑا امام کے سامنے آنکھیں جھکائے کھڑا ہو گیا۔ امام نے اس سے فرمایا، کاڑا، یاد رکھو، تمہارا اور میرا ایک روحانی رابطہ ہے۔ تم میری ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرو۔ میری دنیاوی زندگی میں کیا ہوتا ہے اس کو سوچنے کا کام تمہارا نہیں۔ اب کارا روڑا کو سمجھ آیا کہ اس کا روحانی رابطہ کیوں ٹوٹ چکا تھا۔ وہ امام علیہ السلام کے پیروں میں گرا اور معافی طلب کی اور
امام کو یقین دلایا کہ وہ ایسا دوبارہ نہیں کرے گا۔ امام نے اس کو معاف کیا اور بہترین دعا عزیز سے نوازا۔ امام حسن علی شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ شاہ پیر کے معنی علی اور پیغمبر کے ہیں۔ گنانوں میں اس کے لیے گر اور نر کے الفاظوں کا بھی استعمال ہے۔ بے شک دونوں ایک ہی نور سے ہیں، جیسے ایک نظر اور دو آنکھیں۔ آئیے اسی سے جڑے رائے میگجی کے واقعے کو سنتے ہیں۔ رائے میگجی پنجاب سے تعلق رکھتا تھا اور امام حسن علی شاہ اور امام آغا علی شاہ کا ایک اچھا خدمتگار تھا۔ 1879 میں جب امام حسن علی شاہ کا دور تھا اور آغا علی شاہ پیر تھے، ان دنوں میں ایک اسماعیلی زنجبار سے بمبئی آیا اور اس نے امام حسن علی شاہ کو 12 موتیوں کی مالا پیش کی، جس کی قیمت اس وقت 1000 روپے تھی۔ امام حسن علی شاہ نے یہ مالا رائے میگجی کو دی اور کہا، تم اس کو اپنے پاس رکھو، جب میں کہوں تب مجھے دے دینا۔ رائے میگجی نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ کچھ مہینوں بعد آغا علی شاہ جو اس وقت پیر تھے، انہوں نے رائے میگجی سے وہ مالا مانگی اور رائے میگجی نے فوراً وہ مالا ان کو دے دی۔ کچھ وقت بعد جب امام حسن علی شاہ نے رائے میگجی کو فرمایا کہ وہ مالا جو میں نے تمہیں دی تھی وہ مجھے دو، تو اس نے کہا، مولا میں نے آپ کو دے دی ہے۔ امام جلال میں آ گئے اور امام نے کہا کہ تم نے کس کو دی ہے؟ اس نے کہا، مولا میں نے آپ کو دی ہے۔ پھر امام نے فرمایا، تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، مولا لیکن میں نے اپنے ان ہاتھوں سے آپ کو دی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ امام نے فرمایا، تو تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ رائے میگجی نے کہا، نہیں مولا، نہ ہی آپ نہ ہی میں، کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا، پر میں نے آپ کو یہ مالا دی ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ امام علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے ترخانہ جماعت خانہ کے مکھی اور کامڑیا کو بلایا اور فرمایا، اس انسان نے وہ مالا کھو دی ہے اور اس کو بولو کہ یہ مالا مجھے واپس کرے۔ مکھی اور کامڑیا دونوں حیران تھے کہ رائے میگجی تو ایک سچا ایمانی انسان تھا، تو اس کے ایمان کو کیا ہوا؟ مکھی نے اس کو کہا، تمہیں امام سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بہرحال ہو سکتا ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی ہو، غلطی کا اقرار کرو اور امام سے معافی مانگو۔ رائے میگجی اپنے الفاظوں سے نہ پھرا تو مکھی اور کامڑیا نے امام علیہ السلام کو کہا، مولا یہ بدل گیا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے مالا آپ کو دے دی ہے۔ امام پھر سے جلال میں آ گئے اور امام نے فرمایا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس وقت رائے میگجی نے کہا، مولا آپ جھوٹ نہیں بول رہے، پر میں نے آپ کی مالا نہیں کھوئی، میں آپ کو واپس دے چکا ہوں۔ یہ بات سننے پر امام بہت ناراض ہوئے۔ مکھی نے اس کو کہا، تم باہر جاؤ۔ اس نے کہا، میں کیوں باہر جاؤں؟ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے بنگلے میں واپس آ گئے اور دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں۔ رائے میگجی بنگلوں کے دروازے پہ ہی کھڑا رہا۔ جب امام آتے اور جاتے وہ امام کو دیکھنے کی کوشش کرتا، پر امام علیہ السلام اس سے ناراض تھے۔ اس نے امام علیہ السلام کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پر وہ بند ہی رہا۔ ایک دن رائے میگجی نے دروازہ تھوڑا سا کھلا دیکھا تو دروازے کے اندر امام علیہ السلام کے بیڈ روم تک پہنچا اور امام علیہ السلام کے پاؤں دبانے لگا۔ اب اس کا امتحان ختم ہونے کو تھا۔ 2 گھنٹے لگاتار امام کے پاؤں دباتا رہا، پر امام علیہ السلام نے اس سے بات نہ کی۔ اچانک امام اٹھے اور اس کے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، شاباش شاباش، تم نے اس بات کو بہت اچھے سے ظاہر کیا ہے کہ علی اور محمد دونوں نور خدا ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے مالا آغا علی شاہ کو دے دی تھی؟ رائے میگجی نے کہا، مولا اگر میں ایسا بولتا تو میں بے ایمانی ہو جاتا۔ میں نے علی اور محمد یعنی گر اور نر، پیر اور شاہ کے نور میں کبھی بھی ذرے برابر بھی فرق محسوس نہیں کیا۔ امام علیہ السلام خوش ہوئے اور اس کو بہت محبت سے دیکھا۔ یہ وقت پوری زندگی اس کو یاد رہا۔